نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین. تو جی اب ہمارا بہت ہی اسپیشل ٹائم سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا ٹائم. اس سے زیادہ اسپیشل مومنٹ ہماری لائف میں اور کیا ہو سکتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 38 سے. 38 to 39 میں ہم جانیں گے کہ امتحان دنیا میں کون کامیاب ہوگا. بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. سبحان اللہ. اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. یا رب العالمین، تو ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں اپنی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما. بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. اور اب ہم آیت 40 to 41 میں دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو کیا دعوت دی جا رہی ہے. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھی سے ڈرو. اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو اور کسی اور کی بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو. یا رب العالمین، تو ہمارا دل بدل دے. ہر خوف سے بڑھ کر اپنی ناراضگی کا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہر محبت سے بڑھ کر صرف اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، آمین. اور اب آیت 42 to 46 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور ہمارے لیے کیا ہدایات بیان فرمائی ہیں. اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بے شک یا رب العالمین. یا رب العالمین، تو ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمارے باطن اور ظاہر کو سنوار دے، آمین. اور اب آیت 47 to 48 میں آخرت میں نجات کے لیے جھوٹے سہاروں کی نفی کی جا رہی ہے. ہمیں بہت غور سے اس کو سننا اور سمجھنا ہے. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. اللہ اکبر. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کلیئرلی بتا دیا ہے کہ کسی قسم کے دھوکے میں نہ رہنا کہ وہاں جا کے ہم اپنے کسی بڑوں کی سفارش ڈال دیں گے. وہاں کچھ نہیں چلے گا اللہ کی رحمت اور ہمارے کیے ہوئے اعمال کے علاوہ. یا اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ہم سے راضی ہو جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں.
آمین۔ اے اللہ مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں۔ اے اللہ قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم کر اور اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اب اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔